ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزوں کو اس نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ ہمیں موت بھی دے دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دنیا میں ہم جو بھی کر کے گئے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہو، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، ایک ایک چیز کا حساب انسان سے لیا جائے گا، اور وہ اس چیز پر قادر ہے۔ بعد درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی جو مختصر آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہی آیتیں گزشتہ جمعے کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور سارے لوگوں کو آخرت سے جوڑا تھا۔ موت کیسے آئے گی، روح کیسے انسان کی نکلے گی، مومن ہوگا تو اس کی روح کی کیفیت نکلنے کی کیسی ہوگی، فرشتے اس کے پاس آتے اس کو کون سی خوشخبریاں دیں گے، اور جو فاسق و فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کی روح کتنے دردناک طریقے سے نکالی جائے گی، اور اس کے بعد جب قبر میں انسان چلا جائے گا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، سوال و جواب جب ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے ہی فرشتہ اس مردے کو، اس مرنے والے کو اٹھا کر بٹھائے گا، اور جو لوگ اس کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوں گے، ان کی جوتوں کی آواز بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، اور اس وقت اس سے کیا کہا جائے گا کہ دیکھ یہ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیرا بھائی، تیرا بھتیجا، تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا رشتہ دار، تیرے خاندان کے، تیرے محلے کے، تیرے دوست، انہی لوگوں کی وجہ سے تو دینداری کے کام کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تیری بیوی گھر پر رو رہی ہے، تیرے بچے تجھ کو دفن کر کے جا رہے ہیں، کوئی تیرا اپنا نہیں، دوستوں کے چکر میں تو نے نمازوں کو چھوڑا، ترک کیا، بزنس کے چکر میں چھوڑا، سارے لوگ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں منظر میں نے آپ کے سامنے کھینچا تھا، اور تمام باتوں کو بتانے کا مقصد جو تھا وہ صرف اتنا تھا کہ آپ کے اندر ڈر پیدا ہو، اور خوف پیدا ہو، اور ایسا ڈر پیدا ہو کہ ہم اذان کی آواز سنیں تو اپنے سارے کام ہم چھوڑ دیں اور سیدھے مسجد کی طرف ہم چلے آئیں، اور نماز کے علاوہ بھی
جو چیزیں ہوتی ہیں جس پر مسلمان کو ایک مومن کو عمل کرنا چاہیے، وہ سنتے ہی ہم اس پر فوراً عمل کرنے لگے، فوراً ہم مسجدوں کو بھرنا شروع کر دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اور جس تبدیلی کو لانے کے لیے جو باتیں کہی گئی تھی خطبہ جمعہ میں، موت کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے، ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نہ تو قرآن و حدیث کی اہمیت ہے، نہ اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور نہ سنانے والے کی ہمارے نزدیک کوئی عزت و وقار ہے۔ اگر تبدیلی آئی ہوتی اور تھوڑا سا بھی انسان بدلنے کی کوشش کرتا تو مسجدوں کی جو حالتیں ہمیں نظر آئیں پورے ہفتے جمعے سے لے کر اس جمعے تک، وہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف اور قبر کا عذاب کا ڈر اور جہنم کی ہولناکی ساری چیزوں کا خوف نکل چکا ہے، ساری چیزیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو چیز سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی جب روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے اور فرشتہ اس کی روح کو جب کھینچ لیتا ہے، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کا حقیقی اور مکمل علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہم نے جو پڑھا ہے یا بعض دیگر علماء کرام نے جو پڑھا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز اس مردے پر گزرتی ہے اس کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا ہے، اس کا علم۔ اسی لیے ہر انسان کو دعا کرنا چاہیے، ہر انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم کو بھی اور ہمارے سارے لوگوں کو عذاب جہنم سے بچائے، برزخی زندگی میں ہمیں کامیاب رکھے، برزخی زندگی میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ہر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب انسان مومن ہوتا ہے اور اس مومن انسان کی روح کو جب نکال لیا جاتا ہے تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس مومن کی روح جنت کے اندر ٹہلتی رہتی ہے، جنت کے اندر گھومتی رہتی ہے، جنت کے اندر اڑتی رہتی ہے ایک پرندے کی طرح۔ غور کریے، ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، ساری چیزیں۔ اور اسی جگہ اگر مومن آدمی نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بے نمازی ہے، دینداری سے کوئی مطلب نہیں، کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، بس انکم اچھی ہونا چاہیے سماج کے حساب سے اور جو دور چل رہا ہے، اگر ایسا آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو جہنم کی سزائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور جہنم کے عذاب اس کی فٹ سے اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں مومنوں کی صف میں آنا ہے۔ مومن آدمی ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے جنتی بستر لگا دیتا ہے قبر کے اندر، جنتی کپڑے اس کو پہنا دیے جاتے ہیں قبر کے اندر، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر کے اندر، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ سو جا اس نئی نویلی دلہن کی طرح۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اس مومن آدمی سے قبر کے اندر کہ تو سو جا اس نئی نویلی دلہن کی طرح جس کو صبح اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اب تو سکون سے سو جا، ساری زندگی کے جھمیلے، الجھنے، ٹینشن ساری ختم، سب ختم، اب تو آرام سے سو جا۔ اب قیامت کے دن تیرا پروردگار تجھے اٹھائے گا اور تیری روح کو تیرے جسم میں واپس لوٹایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انہی چیزوں کی فکر پیدا کرنے کے لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، انہی چیزوں کی فکر پیدا کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حدیث سنیے، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی وان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک ھذا مقعدک ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ۔ ترجمہ سنو اس کا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان احدکم اذا مات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، اور مرنے کے بعد جب اس انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد عرض علیہ مقعدہ، اس کے سامنے اس
کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے سامنے اس کی جگہ پیش کی جاتی رہتی ہے، بالغداتی والعشی، صبح اور شام، یعنی صبح اور شام اس کو بتایا جاتا رہتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ مومن ہے، تو فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جنتی لوگوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا رہتا ہے، یہ جنت ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ تیرے ساتھی، اس جگہ پر تجھے رہنا ہے۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے، نیک نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے، بے روزدار ہے، بے تہجد گزار ہے، حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا ہے، بزنس میں کاروبار میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ بس انکم اچھی ہونا چاہیے، ہم تھوڑا سا صبر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، جیسے ہمارا سامنے والا کھل کر خرچ کر رہا ہے، جیسا اس کا من کرتا ہے کھاتا ہے، جیسا اس کا من کرتا ہے پیتا ہے، جس طریقے سے وہ چاہتا ہے رہتا ہے، بس ہمیں انکم اچھی ہونی چاہیے۔ اگر حرام خور ہے، حرام کھا کر وہ مرا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جہنمیوں میں سے ہے تو فَمِنْ أَهْلِ الْجَهَنَّمِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اس کو جہنم دکھائی جاتی رہتی ہے اور جہنم کے عذاب دکھائے جاتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ کہا جاتا رہتا ہے ہَذَا مَقْعَدُكَ هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیری جگہ ہے۔ عن قریب قیامت کے دن جب تیرے جسم میں تیری روح لوٹائی جائے گی، جب تیرے جسم میں تیری روح واپس کی جائے گی تو اس جگہ تجھے جانا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اتنے خطرناک عذاب ہیں، اتنے خطرناک عذاب ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، ٹینشنیں آتی ہیں، لیکن الگ ہو جاتی ہیں، تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، لیکن جہنم کے عذابوں کو جب اس کو دکھایا جائے گا جہنمیوں کے ساتھ تو اس سے یہ کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیری جگہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ جب اٹھائے گا، تیرے جسم میں تیری روح لوٹائی جائے گی تو تجھے اس ٹھکانے پہ جانا ہے۔ غور کریے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس جہنم سے تو بچنا ہے، ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں صرف دنیا میں رنگلیاں منانے کے لیے نہیں، یا دنیا میں کمائی کر کے اس کو اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہمیں کچھ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، کچھ ضابطے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، نبی اکرم نے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، اگر ان اصولوں پر زندگی گزار کر ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر آؤ گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، اور سب سے بڑی چیز کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ چلو یہ ہو کہ ہم کو موت آ جائے، ہمارا انتقال ہو جائے، روح ہمارے جسم سے نکل جائے، قبر میں ہم دفن کر دیے جائیں، ہماری باڈی سڑ جائے، گل جائے، مٹی کے بالکل سپرد ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے اس کے بعد انسان کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ کرو کتنی خرافاتیں کرو گے، کرو کتنی بے ایمانیاں کرو گے، کھاؤ کتنا حرام کھاؤ گے، چھوڑو کتنی نمازیں چھوڑو گے، کرو دینداری کو ترک کتنا کرو گے، جاؤ گے کہاں؟ ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے، آنا تم کو ہمارے ہی پاس ہے، ایک ایک چیز کا حساب تم سے لے لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب۔ میرے بھائیوں، اسی جہنم سے اور اسی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اسی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ راستے بھی بتائے ہیں، کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں، کچھ صورتیں بھی بتائی ہیں کہ اگر تم اس کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے گا۔ عذاب قبر کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، جب کوئی گنہگار انسان اس قبر میں جاتا ہے، اس قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو ایسا دباتی ہے، ایسا اس کو دبوچتی ہے، ایسا اس کو دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں چڑھ جاتی ہیں، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں آ کر گھس جاتی ہیں، چیختا اور چلاتا ہے لیکن اس کی آواز کو کوئی انسان نہیں سن سکتا، اس قبر کی عذاب کی آواز کو کوئی جنات نہیں سن سکتا، لیکن دنیا کے ہر مخلوق سنتی ہے، ساری مخلوقات سنتی ہے، لیکن انسان نہیں سن سکتا، جنات نہیں سن سکتے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہی تو بتایا تھا، اگر میں اللہ سے دعا کر دوں تو
تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب بھی سنا دے اور تمہیں قبر کا عذاب بھی دکھا دے، لیکن اگر تم نے ایک مرتبہ قبر کا عذاب کو دیکھ لیا یا سن لیا تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم اپنے مردوں کو بہا دو گے، جلا دو گے، ایسے ہی چھوڑ دو گے، لیکن اپنے مردوں کو تم قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے۔ میرے بھائیوں، اسی قبر کی آزادی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہاں سونے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا اور اس کے بعد آپ کو فوراً سونا ہے، یا ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر 11 بجے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ فوراً سو جائیں، نہیں، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کہہ دیا گیا آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ آج کل لوگ تو دیر میں سوتے ہیں، موبائل کا زمانہ ہے، ہر انسان موبائل چلاتا ہے، 11 بج جاتا ہے، 11:30۔ میرے بھائیوں، بہتر طریقہ یہ ہے اور اچھا طریقہ تو یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم پڑھ لیں، ہو سکتا ہے 11 بجے کے ٹائم ہم بھول جائیں، الجھنوں میں الجھ کر بھول جائیں، سورہ ملک کی تلاوت نہ کر سکے تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لو، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے اور اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو 10 منٹ کے پہلے رکھ دیں، سونے سے 10 منٹ پہلے اپنے موبائل کو اپنے سے آپ دور کر دیں اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، اور تلاوت کرنے کے بعد جو ذکر و اذکار اللہ کے رسول نے بتایا ہے سونے سے پہلے اس کی آپ تلاوت کر لیں، اس کو کر کے آپ سوئیں تو آپ کے لیے اور بہتر ہے، آپ کے لیے اور افضل ہے، اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ذکر و اذکار کر کے سو رہے ہیں، شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی اور فجر میں اٹھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو سورہ ملک کو پڑھ لیتا اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ایسے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے اور فرشتے اس کو جب عذاب دینے کے لیے آتے ہیں اور عذاب جب دینا چاہتے ہیں تو یہ سورہ ملک اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی سفارش کرنے لگتی ہے، اتنی کرتی ہے، اتنی سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کو پھر عذاب نہیں دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذاب نہیں، اور یہیں پر بس نہیں، اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگی ہوئی ہوگی، سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ میدان محشر میں سورہ ملک بھی انسان کی سفارش کرے گی اور انسان کے سامنے، اللہ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اتنی سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی ادخل الجنہ، یہاں تک کہ اس انسان کو ہی جنت کے اندر داخل کروائے گی، اس انسان کو جنت کے اندر لے جائے گی، صرف قبر کے عذاب سے ہی نہیں، جہنم کے عذاب سے بھی سورہ ملک انسان کو بچائے گی، جو اس کی عشاء کی نماز کے بعد جس نے اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا ہو اور اپنی عادت میں شمار کر لیا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ قیامت کا منظر کتنا خطرناک منظر ہوگا، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے اور اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہہ ڈالا کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گی۔ غور کریے، رشتے دنیا میں انسان کتنا قریبی ہوتا ہے، کتنا زیادہ ان رشتوں سے محبت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اب کوئی کام نہیں آئے گا، ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے انسان، لیکن اس کا باپ اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی ماں اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اس موقع پر اگر کوئی انسان کی سفارش کرے گا تو یہ سورہ ملک ہوگی، یہ جو اس کو پڑھتا ہوگا اتنی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ انسان کو جنت کے اندر داخل بھی کروائے گی۔ لیکن نماز بھی تو پڑھنا پڑے گی آپ کو پابندی کے ساتھ، اس کا عذاب پھر کہاں چلا جائے گا؟ نماز جب پڑھیں گے آپ تبھی آپ کو توفیق ملے گی سورہ ملک کو پڑھنے کی۔ آپ سوچیں نماز بھی نہ پڑھیں اور رات میں آپ پڑھ لیں، نہیں ہو سکتا ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیجیے۔ کچھ چیزیں روحانیت بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہو کر توفیق بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن ہم جب فرض چیزوں کو چھوڑنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب فرض چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو پھر ہم کہاں سے پڑھ لیں گے؟ اس کے علاوہ اور بھی دعا سکھلائی ہے اللہ کے رسول نے، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے جو عذاب قبر سے انسان کو بچاتی ہیں۔
جہنم کے عذاب سے انسان کو بچاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو اور اس دعا کو اپنا معمول بناؤ، اس دعا کو اپنا معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس دعا کو یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی؟ اگر اس دعا کو آپ نے یاد کر لیا اور اس دعا کو اپنا معمول آپ نے بنا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، فرض کے بعد، نفل کے بعد، کھاتے پیتے، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، اگر آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کتنی چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ آپ اس میں اللہ کو دعائیہ جملوں پر ذرا غور کریے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل، اے جبرائیل اور میکائیل کے رب، ورب اسرافیل، اور اے اسرافیل کے رب، فرشتوں کا نام لے کر، ورب اسرافیل، اور اے اسرافیل کے رب، اعوذ بک من حر النار، الہ العالمین تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو مجھے جہنم کی عذاب سے نجات دے دے۔ واعوذ بک من عذاب القبر، یہاں پر بھی عذاب قبر سے نجات مانگی جا رہی ہے۔ اس کے بعد تو مجھے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیوں نمازوں میں بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ تشہد میں آخری رکعت میں جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے برابر اس دعا کو پڑھا، یہ دونوں دعائیں آپ نے اپنا معمول بنا لیا، سورہ ملک کو بھی آپ نے اپنا معمول بنا لیا، اور اگر آپ نے 40 سال تک اپنی زندگی میں نماز پڑھی، 40 سال تک آپ اللہ سے یہ کہتے رہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 50 سال تک آپ نے نماز پڑھی اور 50 سال تک آپ اللہ سے کہتے رہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میرے بھائیوں اگر اللہ نے ایک بار بھی کہہ دیا، ایک بار بھی کہہ دیا جا میرے بندے میں نے تجھے عذاب قبر سے نجات دے دی، جا میرے بندے میں نے تجھے عذاب جہنم سے نجات دے دی، پوری زندگی میں اللہ نے ایک بار بھی نہیں کہا، صرف ایک بار 40 یا 50 سال کی آپ کی زندگی میں اتنے سال تک آپ نے پڑھا اور اللہ نے ایک بار کہہ دیا جا میرے بندے میں نے تجھ کو دونوں چیزوں سے نجات دے دی، تو میرے بھائی ہماری نجات ہو گئی، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو گئی، ہماری قبر بھی کامیاب ہو گئی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو گئی، عذاب جہنم سے بھی ہم بچا لیے گئے، عذاب قبر سے بھی ہم بچا لیے گئے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے میں اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ یا ان دعاؤں کو یاد کرنے میں آپ کو کتنی دیر لگ رہی ہے؟ کتنی دیر؟ نام ہے اس میں شروع میں، اس کے بعد 2 جملے آپ پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من حر النار واعوذ بک من عذاب القبر، کتنی دیر لگے گی اس دعا کو یاد کرنے؟ لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ جو ہمیں ملے گا وہ ہماری کامیابی ہے۔ زمین و آسمان کی کامیابی اللہ سے مانگ لی آپ نے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ سے مانگ لی آپ نے۔ اگر اللہ نے ایک بار بھی کہہ دیا جا میرے بندے ہم نے تجھے عذاب قبر سے بچا لیا، جا میرے بندے ہم نے تجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں سوچئے اگر ابھی ہماری موت ہو جائے، اس کے بعد ہمارا تعلق دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا، ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور ذرا سوچو اس قبر میں جانے کے بعد اگر ہمارے اوپر عذاب ہونا شروع ہو گیا، عذاب ہونا شروع، ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نیک اعمال بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے نجات دے دے۔ اس کے بعد دار الجزا شروع ہو جائے گی، دار العمل ختم ہو جائے گا آپ کا، اور اگر اس دار الجزا میں آپ ناکامیاب ہو گئے، آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے ساہوکار بنے رہے، کتنے ہی بڑے پیسے والے بنے رہے، کتنے ہی اونچا عہدہ آپ کو مل جائے، آپ کچھ بھی بن جائیں، اگر دار الجزا میں آپ فیل ہو گئے تو آپ برباد ہو گئے، آپ کی زندگی بھی برباد ہو گئی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے مومن ہی نجات پاتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات صرف مومن ہی کو ملتی ہے، اور مومن کون ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، 1-2 منٹ کے اندر ہم بتا دیں۔ میرے بھائیوں ہر نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، اتنا یاد رکھنا، مومن اس کو نہیں کہتے کہ ہم یہاں نماز بھی پڑھتے رہیں اور ہم حرام و حلال کی
تمیز بھی نہیں کریں, ہم یہاں نماز بھی پڑھتے رہیں, اپنے کاروبار میں ہم تمیز بھی نہ کریں کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے رہیں, اور ہمارے اگر گھر میں شادی ہو ہم ساری خرافاتیں بھی اس میں کریں, ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے رہیں, 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنے ہم مسجد کے اندر آتے رہیں, اور ہمارے پڑوس میں کل 500 آدمیوں کی 400 کی بارات جا رہی ہو ہم اس میں بھی اپنا نام لکھوا لیں, ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے رہیں, اور لڑکی والے کے اوپر سوار ہو کر جہیز بھی اس سے ہم وصول لیں. میرے بھائیوں, یہ اسلام کے اندر نہیں چلتا ہے. باپ کو جوتے بھی مارتے رہو, باپ سے محبت کی نوٹنکی بھی کرتے رہو, اسلام پر بلڈوزر بھی چلاتے رہو, اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہو. یہ دوگلی پالیسی اسلام میں نہیں چلتی ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں, لوگوں کے مکانوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں. یہ نہیں چلتا اسلام کے اوپر. میرے بھائیوں, اگر آپ نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین دابی ہے, ایک بالشت بھی اگر آپ نے کسی کی زمین دابی ہے, تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینا, روح نکلنے سے پہلے توبہ کر لینا. اگر آپ نے کسی کی ایک زمین پر, ایک زمین تو چھوڑو, اگر آپ نے ایک بالشت پر بھی قبضہ کیا ہے, 1 انچ پر بھی اگر آپ نے قبضہ کیا ہے, یا اس کے مکان پر یا کسی طریقے سے آپ نے ہڑپ کر لی ہے, تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینا. اگر آپ اسی حال میں مر گئے اور آپ کی روح فرشتے نے اگر اسی حال میں نکال لی, تو میرے بھائی اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. کسی کی 1 انچ زمین دبانے والے کا اتنا سخت عذاب بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سن لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, تو میرے بھائیوں پھر اپنی زمین بھی وہ لوگوں کو دے دے. سب سے پہلا عذاب انسان کو ہوتا ہے جو کسی کی ایک بالش زمین دابتا ہے. سب سے پہلا عذاب یہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ 7 زمینوں کے برابر زمینوں کو, مٹی کو تم کھودو, 7 زمینوں کے برابر مٹی کو تم کھودو. یہ زمین دنیا کتنی بڑی ہے, یہ پہلا عذاب اس کا. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ یہ مٹی جو تم نے کھودی ہے اس کو اپنے کاندھے کے اوپر لا دو, اپنے کاندھے کے اوپر لا دو. یہ دوسرا عذاب. اس کے بعد کہا جائے گا پھر میدان محشر میں اس مٹی کو لے کر آؤ. یہ تیسرا عذاب. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا اس میدان محشر کے تم چکر لگاؤ. یہ زمین کی مٹی اپنے اوپر لاد کر تم میدان محشر کا چکر لگاؤ. یہ چوتھا عذاب. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ 7 زمینوں کے برابر کا توق اس کے گلے میں ڈال دو, اس کے گلے میں پہنا دو, اس کے گلے میں اتار دو. میرے بھائیوں, اگر آپ نے کسی کی 1 انچ بھی زمین دابی ہے, کسی کی ایک بالش زمین پر بھی اگر آپ نے قبضہ کیا ہے, تو اگر آپ کے جسم میں روح ہے تو اس کو واپس کر دو یا اس سے معافی تلافی کر لو. اگر اسی حال میں آپ مر گئے تو آپ برباد ہو چکے ہو. اسی حال میں آپ مر گئے تو آپ کی نمازیں بھی بیکار, روزے بھی بیکار, ساری چیزیں بیکار, اور قبر میں جو عذاب شروع ہوگا اور آخرت میں جو عذاب شروع ہوگا اس کے بارے میں پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے. ہم صرف اتنا ہی کہیں گے, اگر آپ نے کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو مرنے سے پہلے معافی تلافی کر لو, توبہ کر لو. اب ہم اگلے خطبے میں اسی ٹاپک کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ زمین کا معاملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. پھر وہ واقعہ شروع ہو جائے گا, اور اب اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے اندر آخرت کا ڈر پیدا کر دے, قبر کے عذاب کا ڈر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, خلوص کے ساتھ دینداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے, قبر کے عذاب سے بھی ہم کو بچا اور جہنم کے عذاب سے بھی ہم کو بچا. جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو تیری رحمت کو جا چکی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ